لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے. صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. برداشت. میں ماتم کا شدید ترین مؤید ہوں. یہ جو ماتم ہے نا، میں اس کا شدید ترین، میں اصرار کے ساتھ اس ماتم کی تائید کرتا ہوں کہ ماتم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی پوچھے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے تو اسے میرے پاس بھیج دینا. میں شدید ترین مؤیدین میں ہوں ماتم کے. اور میرا یہ جملہ اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. مجھے واپس جانا ہے آئے مبارکہ کی طرف، لیکن یہ جملہ پہنچ گیا تو سمجھو کہ میری آج کی محنت سہرت ہو گئی. عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ، پوچھتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے. میں دکھلاؤں گا کہ قرآن میں بھی ماتم کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی ماتم کا تذکرہ ہے. لیکن تم سے اگر پوچھا جائے تو تم قرآن حدیث کی طرف نہ جانا. تمہیں جواب بتاؤں، زیادہ تیز ماتم کرو، زیادہ شدت سے ماتم کرو. جب ماتم پہ اعتراض ہو تو زیادہ شدت کے ساتھ ماتم کرو، اس لیے کہ وہ ہاتھ جو تم اپنے سینے پہ مارتے ہو یہ حقیقت میں تمہارے سینے پہ نہیں جاتا، یزید کے منہ پہ تماچا بن کے لگتا. سورہ داریات ہے، سورہ نمبر 51 ہے، آیت نمبر 29 ہے، 29 نمبر آیت ہے یہ 51ویں سورے کی، تاکہ سب لوگ اپنے 28 اور 29 دو آیات کو ذہن میں رکھیے گا. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. جب ایک مرتبہ قوم لوط پہ عذاب کرنے کے لیے بہت سے ملائکہ نازل ہوئے تو اللہ نے کہا جب میرے ابراہیم کو بری خبر دو گے کہ قوم لوط پہ عذاب نازل ہونے والا ہے تو انہیں بہت غم ہوگا کہ ہم نے اتنی تبلیغ کی، اس کے باوجود پوری کی پوری قوم پہ عذاب نازل ہو رہا ہے، تو انہیں ایک بشارت بھی دے دینا. تو ایک مرتبہ ملائکہ نازل ہوئے اور ایک مرتبہ جب سب کے سب آئے، جناب ابراہیم خلیل خدا تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. دیکھا کچھ مہمان آئے ہیں، فوراً بلایا، کہا کہ بیٹھ جائیے. ان سب نے ہاتھوں کو روکا ہوا تھا. تو تفصیل ہے، ایک مرتبہ کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ ہم فرشتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، انسان کی شکل میں آئے تھے بستی سے گزرتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے خاص پیغام بھیجا ہے، حلیے میں نہیں آئے ہیں، فرشتوں کی اصل صورت میں نہیں آئے. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. بشارت دینے کے لیے آئے تھے. ان سب فرشتوں نے بشارت دی کہ اللہ بہت علم والا بیٹا آپ کو عطا کرے گا. فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ. ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جناب سارہ، جو اس وقت بہت ضعیف ہو چکی تھی، ضعیف العمر تھی، 90 برس سے زیادہ ہیں جناب ابراہیم،
پہلے بیٹے ہو چکے ہیں, جناب سارہ سے جناب اسحاق ہیں. تو جیسی جناب سارہ آئیں, دیکھا تو کیا کیا, قرآن کی آیت ہے فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا, انہوں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا. نہیں پہنچا پا رہا ہوں بات کو. ہمارے بہت سے لوگ, ہمارے بہت سے مسلمان ماتم نہیں کہتے ہمارے ماتم کو, وہ کہتے ہیں یہ پیٹ رہے ہیں. تو میں نے اسی لیے ترجمہ وہی کیا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. ہم سینے کو پیٹتے ہیں, چہرے کو پیٹنا بہت زیادہ اذیتناک ہوتا ہے. جناب سارہ نے چہرے کو پیٹنا شروع کیا کہ عجوز عقیم, میں بانجھ ہوں, بوڑھی ہو چکی ہوں, اب بچے کو پالنے کی ہم میں طاقت نہیں پروردگارا, اب اس بڑھاپے میں بچے کو کیسے پالیں گے. جب انہوں نے چہرہ پیٹنا شروع کیا, جناب جبرائیل موجود تھے, پروردگار کی آواز وہاں تھی, ابراہیم نبی خدا موجود تھے, ساری آوازیں تھی, کسی فرشتے نے کسی نبی نے نہیں کہا یہ بدعت ہے بند کر دو. سینے پہ ماتم کرنا کم تکلیف دہ ہوتا ہے چہرے کے اوپر, اور وہ اس بڑھاپے میں. جناب سارہ ایک نبی کی بیٹی تھی, جناب لوط ایک نبی تھے ان کی بہن تھی, جناب ابراہیم نبی تھے ان کی زوجہ تھی, جناب اسحاق نبی تھے ان کی ماں تھی. چاروں طرف سے نبوتوں میں گھری ہیں. انہوں نے اپنے فعل سے سمجھا دیا میں نبوت سمجھتی ہوں, دین سمجھتی ہوں. یہ چہرے پہ ماتم کرنا مصائب آنے پہ بدعت نہیں ہے.